ذرا تصور کریں، ایک طرف امریکی بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسری طرف امریکہ کے ایک سابق صدر سے کھلی دھمکی آ جاتی ہے، اور پھر اچانک ایران اور ترکی کے لیڈروں کے درمیان ایک فون کال ہوتی ہے اور پوری دنیا میں جیسے ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ایک نیا ملٹری الائنس بننے والا ہے؟ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے؟ آئیے پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ طوفان اٹھا کیسے، پھر ان افواہوں کی تہہ تک جائیں گے کہ کیا واقعی کوئی اتحاد بن رہا تھا، اس کے بعد ترکی کی جو پیچیدہ پوزیشن ہے اس کو سمجھیں گے، اور آخر میں ہم اس فون کال کے پیچھے چھپے اصل مشن سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی صورتحال سے جہاں پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، ایک کشیدگی کا ماحول ہے، اور حالیہ واقعات نے سب کو جیسے ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں، خطرے کی پہلی گھنٹی تو اس وقت بجی جب امریکہ کا ایک بہت بڑا طاقتور بحری بیڑا ایران کی طرف روانہ ہوا۔ اس ایک اقدام نے ہی خطے میں ٹینشن کو ایک دم سے بڑھا دیا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ایسا بیان آ گیا جس نے آپ کہہ لیں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس دھمکی نے حالات کو اور بھی زیادہ سنگین بنا دیا۔ اور پھر اسی شدید کشیدگی کے ماحول میں وہ فون کال ہوئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ ایران کے صدر کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو کال۔ بس اس ایک کال نے پوری دنیا میں کیا سرائیوں کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس تشریح کی جو سب سے زیادہ پھیل رہی تھی، وہ یہ کہ ایک بہت بڑا نیا ملٹری الائنس بن رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ ہر نیوز ہیڈ لائن، ہر سوشل میڈیا پوسٹ پر بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ کیا ترکی، جو خود ایک فوجی سپر پاور ہے، ایران کو بچانے کے لیے میدان میں اترے گا؟ اور دیکھیں، یہ خیال بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ اس کی ٹھوس وجوہات تھیں۔ ترکی اپنی فوجی صنعت کو بہت تیزی سے بڑھا رہا ہے، اپنے جہاز، اپنے میزائل خود بنا رہا ہے۔ پھر صدر اردوغان اکثر ایک متحدہ اسلامی فوج کی بات کرتے ہیں، اور اوپر سے ترکی کا شیر جاگ گیا ہے جیسے نعرے، یہ سب مل کر اسی خیال کو ہوا دے رہے تھے۔ لیکن ٹھہریے، اب ذرا ان سنسنی خیز ہیڈ لائن سے ہٹ کر اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں، جو کہ سچ پوچھیں تو بہت زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات میں چیزیں اکثر وہ نہیں ہوتیں جو وہ نظر آتی ہیں۔ اور یہیں آ کر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ ترکی ایران کی فوجی مدد کرے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ترکی نیٹو کا ممبر ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ قانوناً امریکہ کا اتحادی ہے۔ یہی نہیں، اسرائیل کے ساتھ اس کی اربوں ڈالر کی تجارت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے اتحادیوں کے خلاف آخر جا کیسے سکتا ہے؟ اب اس طرح کے بیانات اگر استنبول نشانے پر ہے تو تہران بھی ہے، سننے میں بہت طاقتور لگتے ہیں، یہ جذبات کو ابھارتے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی سیاست میں ایسے بیانات کو فوجی ایکشن کا وعدہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ الفاظ اکثر سیاسی حمایت کا اظہار ہوتے ہیں، کسی فوجی معاہدے کا اعلان نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ کال جنگ کی تیاری کے لیے نہیں تھی تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، اور وہ کہانی جنگ شروع کرنے کی نہیں بلکہ جنگ کو روکنے کی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات گاڑی کے ریئر ویو مرر کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح آئینے میں الٹا لکھا ہوا ہمیں سیدھا نظر آتا ہے، اسی طرح عالمی سیاست میں جو کچھ ہمیں سطح پر سیدھا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اکثر حقیقت کا الٹا عکس ہوتا ہے۔ اب ذرا ان واقعات کی ترتیب پر غور کریں۔ ڈاووس میں ٹرمپ اشارہ دیتے ہیں کہ وہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسی کانفرنس میں نیٹو ملک کا سربراہ یعنی ترکی بھی موجود ہے، اور ٹھیک اسی موقع پر ایران ترکی کو فون کرتا ہے۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ یہ رابطہ جنگ ٹالنے اور بات چیت کا دروازہ کھولنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اس پورے منظرنامے میں ترکی کا کردار ایک جنگجو کا نہیں بلکہ ایک ثالث کا ہے، یعنی ایک ایسا غیر جانبدار فریق جو دو مخالف پارٹیوں کے درمیان ایک پل کا کام کرے تاکہ کشیدگی کم ہو اور بات چیت کی میز پر آیا جا سکے۔ اچھا،
اب آخری اور سب سے اہم سوال، آخر یہ سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے کہ اس ڈرامے کے پیچھے دراصل سفارتکاری کام کر رہی تھی؟ اس کی اہمیت صرف ان 3 ممالک تک محدود نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اکثر گلوبل ولیج کی بات سنتے ہیں۔ یہ صرف انٹرنیٹ کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ ہم سچ میں ایک عالمی گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں ایک گھر میں لگی آگ کا دھواں دوسرے گھر تک بھی پہنچتا ہے۔ ایک ملک کا کوئی بھی عمل باقی سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ہے انسانی جانیں۔ اگر اس ایک فون کال سے، اس سفارتکاری سے جنگ رک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے لاکھوں ممکنہ جانیں بچ سکتی ہیں۔ یہی اس پوری کوشش کا اصل فائدہ ہے اور یہی سب سے اہم ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی بہت بڑی سنسنی خیز سرخی سامنے آئے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیے گا کہ کیا اصل کہانی وہ ہے جو چیخ چیخ کر بتائی جا رہی ہے، یا پھر وہ جو پردے کے پیچھے سرگوشیوں میں لکھی جا رہی ہے۔